بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، ایک مطلب کہ الگ طریقے کا ایک نماز پڑھایا جا رہا ہے جہاں پہ وہ سجدہ جو ہے وہ زمین پہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک ہوا میں جو سجدہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، جو ہے رکوع اور سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے رکوع اور سجود کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آج سن لیجئے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سنائیں گے، تو آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے، اور وہ ہے رکوع. یوں دیکھیں، اللہ اکبر. اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہیں ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی، جو سنت طریقہ ہے. اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بتاؤں گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے تو ساتھ ہی ایسے چلے جاتے ہیں سجدے میں. یہ بالکل خلاف سنت ہے، نماز نہیں ہوگی. بلکہ بخاری مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جو ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو نے نماز پڑھی نہیں، 3 دفعہ اسی طریقے سے. پھر اس نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ قیام کرو اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو. اس کے بعد سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر سجدے کے لیے جاؤ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے، یعنی جلسہ استراحت بھی کرو. یہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علماء عرب نے جو جلسہ استراحت کو چھوڑ دیا یہ خلاف سنت ہے ان کی نماز. ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. جو بھی وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل جب کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے. تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے. پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے. لہذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو
میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی، اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے۔ کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی۔ آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن ہے۔ اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے، اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں۔ کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں، اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے، اس کے بعد ماتھا لگانا ہے۔ اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا۔ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر، اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے۔ سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیا جائے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی، اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے، تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے، اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے، اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یہاں پہ بھی نارمل، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے۔ اس طریقے سے بھی سنت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے، یہ دونوں طریقے سنت ہے۔ یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے، جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے۔ تو یوں بھی رکھنا سنت ہے، اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی الاسلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی، آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں زریں ران کے ساتھ لگی ہوئی، اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی۔ یہ طریقہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طریقے سنت ہے۔ یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں، وہ حدیث بھی کمزور ہے، سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے انگلی نہیں اٹھانی، نارمل رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے۔ ناک بھی لگنا چاہیے، ماتھا بھی لگنا چاہیے، اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو۔ بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو تو زیادہ افضل ہے، اور نبی الاسلام کو پسندیدہ بھی ہے۔ باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں۔ دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے۔ بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو ان کو کبھی بعض کا ایسے کرنا پڑتا ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں، لیکن سنت یہی ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس میں بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان، پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام
एतमाद करते हुए उठते थे। तो एतमाद करते हुए बाद लोगों ने यहाँ पे वो मुट्ठी बनाने वाली वो एक कमजोर रवायत थी, उसका सहारा लिया, कमजोर रवायत है। नॉर्मल बुखारी में एतमाद, तो एतमाद वैसे ही होगा जैसे आम हालत में बंदा उठेगा, ये एतमाद का तरीका है नॉर्मल। यूं करने से यहाँ पे निशान बन जाते हैं, और मैंने देखा लोगों की ये सारी जगह काली हुई होती है। तो ये तो अब इधर तो आप कालीन पे कर लेंगे, तो साहबे कराम तो मिट्टी के ऊपर नमाज पढ़ते थे, तो क्या हालत हो जाती होगी अगर ये वाला काम हो। तो वो ऐसे ऐसे मैंने देखा यूं करके खड़े हो रहे होते हैं, और वो कहते हैं मुठियों वाली हदीस, वो तो रवायत ही कमजोर है। बुखारी में वाज़ेह है कि नबी इस्लाम एतमाद करके तो दूसरी रकत के लिए खड़े होते थे। और अब जब हमने दूसरे सजदे से सर उठाना है, अल्लाह अकबर कहना है, लेकिन यहाँ बैठना है तो कुछ नहीं पढ़ना, बस इतनी देर बैठना है कि सारे आज़ा अपनी जगह पे आ जाए, उसके बाद बगैर अल्लाह अकबर किए हुए यूं खड़े होना है। और फिर इरसालुल यदैन कर रहे हैं तो ऐसे खड़े होकर अगली रकत शुरू करनी है, और वदउल यदैन कर रहे हैं तो अपने हाथ पर, दोनों तरीके दुरुस्त है। और फिर दूसरी रकत को आपने उसी तरीके से मुकम्मल करना है। जब दूसरी रकत में आप तशहुद में पहुंचेंगे, आप देख रहे हैं दूसरी रकत जो है रफुल यदैन के बगैर शुरू हुई है। जब हम खड़े हुए हैं तो हमने रफुल यदैन करके हाथ नहीं बांधे, बल्कि डायरेक्ट हाथ बांधे। और रखते जितनी है वो रफुल यदैन से शुरू होती हैं, यानी ताक रखते हैं पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी बगैर रफुल यदैन के शुरू होती है। लेकिन जो दूसरे वाले रफुल यदैन है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, ये हर रकत में होता है। एक और रफुल यदैन भी है जो अनस इब्न मालिक से जुज़ रफुल यदैन में इमाम बुखारी ने नकल किया है, दो सजदों के दरमियान, ताबईन से भी साबित है, वो बिल्कुल हम जायज समझते हैं। अब अगर किसी ने वो करना है, हमारे अहले तशय्युअ भाई करते हैं, तो पहले सजदे से आप उठे, अल्लाह अकबर कह के यहाँ पे बैठे, रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुकनी। उसके बाद आपने यूं करना है अल्लाहु अकबर, और फिर दूसरे सजदे में जाना। तो ये तरीका भी दुरुस्त है, क्योंकि सहाबा इकराम से साबित है। लेकिन अक्सर हदीस सजदों के बगैर रफुल यदैन वाली हैं। अक्सर लोग कह रहे होते हैं सजदों में भी है, तो हम तो सजदों में भी कायल हैं, मैं तो सजदों में भी कर लेता हूँ, फिर सालुल यदैन से भी नमाज पढ़ लेता हूँ, वदउल यदैन से भी पढ़ लेता हूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, जो सुन्नत तरीके साबित है। तो दूसरी रकत में जब आप बैठे, अगर तो 4 रकत वाली नमाज है तो फिर आप यूं ही बैठेंगे जिस तरह आप जलसे के अंदर बैठते हैं। दो सजदों के दरमियान जो बैठना है वो जलसा कहलाता है, जिस तरह रुकू के बाद खड़े होना कौमा कहलाता है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको रुकू और सजदे का सही तरीका पता चल ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं उस पहले वाली वीडियो में, जो वीडियो में वो इस तरीके का सजदा करते थे, जो हवा में सजदा करते थे, यानी वो ज़मीन पे सजदा नहीं करते थे। उसका रीज़न ये था, मैं आपको ये वीडियो लगा देता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे वो जो है एक आदमी पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, पता चल रहा है कि उस जगह में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग ज़मीन में सजदा नहीं कर रहे हैं, तो हवा में सजदा कर रहे हैं। वो उनके एक मजबूरी के तहत वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी अगर कोई आलिम या मुफ्ती देख रहे हैं तो वो कमेंट करके बताइए, क्या इस तरीके का नमाज़ पढ़ने से नमाज हो जाता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे भाइयों, आपको क्या लगता है कि ऐसी नमाज़ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।